بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید دوستو۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی کم شخصیت ہے جن کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دی ہو، حالانکہ انہوں نے نبی کو دیکھا تک نہ ہو۔ حضرت اویس قرانی ایسے ہی ایک عظیم ہستی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی مکمل کہانی شروع سے آخر تک تفصیل سے سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو آپ کا دل بدل دے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ابھی لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پیدائش اور حالات۔ یمن کے ایک چھوٹے سے قصبے کرن میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا اویس بن عامر۔ گھر میں غربت تھی، مال و دولت کا نام و نشان نہ تھا، کپڑے پرانے، کھانا سادہ، لیکن اس گھر میں جو دولت تھی وہ دنیا کی کسی دولت سے کم نہ تھی۔ ایمان کی دولت، اللہ کی محبت کی دولت۔ حضرت اویس قرانی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف وہ اور ان کی بوڑھی والدہ تھی۔ والدہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، جسم کمزور تھا۔ ایسے میں حضرت اویس قرانی اللہ ہی ان کا سہارا تھا۔ والدہ کی خدمت۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے تو سب سے پہلے کام والدہ کی خبر گیری ہوتا۔ پانی لینا، کھانا کھانا، کپڑے دھونا، سہارا دے کر چلنا، یہ سب معمول کا حصہ تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے۔ محلے والے کہتے، اویس تم نے جوانی ماں کی خدمت میں لگا دی۔ وہ مسکرا کر جواب دیتے، میری ماں کی خدمت ہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، میں اسے کیوں چھوڑوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یمن میں جب بھی کوئی قافلہ مدینہ سے واپس آتا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نماز کی باتیں سناتے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل تڑپ اٹھتا۔ کاش ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر پاتا۔ آخر ایک دن ہمت کر کے والدہ سے عرض کی، امی جان دل بہت بے چین ہے، اگر اجازت دے تو ایک بار مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر آؤں۔ والدہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا جاؤ، مگر دیدار کرتے ہی واپس لوٹ آنا، مجھے زیادہ دیر تنہا مت چھوڑنا۔ حضرت اویس قرانی نے وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کی مشکلات۔ یمن سے مدینہ کا فاصلہ آسان نہ تھا، تپتا صحرا، دنوں کا مشکل سفر، پانی اور خوراک کی کمی، مگر حضرت اویس قرانی کی قدموں میں تھکن نہ تھی، کیونکہ دل میں نبی کی دیدار کی مانگ تھی۔ مدینہ پہنچنا اور واپسی۔ آخر کار مدینہ کی گلیاں نظر آئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر موجود نہیں۔ یہ سن کر دل بیٹھ گیا۔ کچھ دیر انتظار کا سوچا، مگر پھر والدہ کا وعدہ یاد آ گیا۔ امی اکیلی ہے، ان کی حالات کمزور ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے حضرت اویس قرانی نے مدینہ کی طرف آخری نظر ڈالی اور بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے واپس یمن کی راہ لی، صرف اس لیے کہ ماں کو وعدہ دیا زیادہ اہم تھا۔ دوستو ذرا سوچیں،
کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ اتنی محبت کے باوجود صرف ماں کی خاطر اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی۔ ادھر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تمہارے پاس یمن سے اویس بن عامر نامی ایک شخص آئے گا، اس کا تعلق قبلہ کرن سے ہوگا۔ اسے برس کی بیماری تھی جو ٹھیک ہو گئی سوائے ایک درم کی برابر جگہ کے۔ اس کی والدہ حیات ہے اور وہ ان کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرنے والا ہے، اتنا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو موقع ملے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نقش ہو گئی۔ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود جا کر پوچھتے، کیا تم میں سے کوئی اویس بن عامر نامی شخص ہے؟ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ملاقات کا لمحہ۔ آخر کار ایک دن یمن سے ایک قافلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول پوچھا اور اس بار ایک سادہ پرانے کپڑوں والا شخص نے جواب دیا، جی میں ہی اویس بن عامر ہوں۔ تصدیق کے سوالات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ برسوں کی تلاش آج مکمل ہوئی۔ دعا کی درخواست۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے کہا، اویس میرے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیجیے۔ حضرت اویس قرانی ششدارہ رہ گئے، امیر المؤمنین آپ مجھ سے حقیر بندے سے دعا کیوں کروا رہے ہیں؟ مگر پھر ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ اس کے بعد خاموشی سے واپس اپنی والدہ کی خدمت میں لوٹ گئے۔ زاہد و عبادت کی زندگی۔ باقی زندگی سادہ اور عبادت میں گزری۔ ایک ہی پرانی چادر، معمولی کھانا، راتوں کو نماز اور گرا یہ زاری لوگ حقیر سمجھتے، مذاق اڑاتے، مگر وہ دنیا کی عزت نہیں، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ شہادت کی روایت۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق حضرت اویس قرانی بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یہ روایت تاریخی ہے، حدیث جیسی مضبوط نہیں۔ دوستو، یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مرتبہ دولت یا شہرت سے نہیں، خلوص اور والدین کی خدمت سے ملتا ہے۔ حضرت اویس قرانی صحابی نہیں کہلائے، پھر بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خلوص اور اپنے والدین کی ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلی ویڈیو میں کس کے بارے میں بنائیں۔ اللہ حافظ۔